अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में हम लोगों ने जो पहले फैक्ट रिवील किया था वो था डेड सी का या बहिरा मुर्दार का। आज हम एक और फैक्ट रिवील करेंगे। ये फैक्ट है वादी जिन का, जिसको हम वादी बैज़ा के नाम से भी जानते हैं। और सऊदी अरब में ये वादी जिन और वादी बैज़ा दोनों के नाम से मशहूर है। इस वादी के बारे में ये बात मशहूर है कि अगर वहाँ पर कोई गाड़ी न्यूट्रल करके खड़ी कर दी जाए तो वो तराई से चढ़ाई की तरफ उल्टा चलना शुरू हो जाती है या चढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर पानी को ज़मीन पे गिराया जाए, पानी भी ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी खाली बोतल इस तरह से उसको रख दी जाए तो वो रोल होकर वो भी ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे फिर ये बात मशहूर की गई है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये जिन्नात की तरफ से की जाती हैं और वो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। या कहा जाता है कि ये कोई मोजज़ा हो रहा है या ये कोई करामत हो रही है या कोई करिश्मा हो रहा है। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बेसिकली फ़िज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। रब की बहुत सी निशानियाँ, जिस तरह के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बहुत सी रब की निशानियाँ रब ने अपनी रब होने के लिए दुनिया में दिखाई हैं, जिससे एक समझने वाला और अक्ल रखने वाला इंसान समझ सकता है कि ये तमाम की तमाम जो दुनिया है इसके पीछे इसका क्रिएट करने वाला एक क्रिएटर भी मौजूद है। अब ये जो वादी जिन है ये मदीना शरीफ से थोड़ा सा दूर वाक़ है और इस तरह की वादी जो है ये और भी दुनिया में 12 मकामात पर भी मौजूद है, जिसमें वाशिंगटन में मौजूद है, स्कॉटलैंड में मौजूद है, ब्राज़ील में मौजूद है, फ्लोरिडा में मौजूद है, कैलिफोर्निया में मौजूद है, सेंटा क्लॉज के अंदर। और इसी तरह फिर कैलिफोर्निया में पायर्सी के अंदर मौजूद है। इसी तरह ओरिगोन में है, फिर साउथ डेकोटा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडियाना में है, मिचिगन में है, इटली में भी है। तो ये तमाम की तमाम जो करामात वाली जगह है वादी जिन, ये और भी 12 डिफरेंट ममालिक में मौजूद है। और ये तो वो ममालिक हैं जहाँ पे ये फ़िज़िकली ऑब्ज़र्व की जा रही है और ये बड़े आराम से नज़र भी आ रही है और लोकेट भी हो चुकी हुई है। और भी इस तरह की कई कई जगह पे लोकेशंस होंगी जो अभी तक रिवील भी नहीं हुई होंगी। तो इनको बेसिकली मैग्नेटिक हिल्स या ग्रेविटी हिल्स भी कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले बोला कि ये फ़िज़िकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। तो चीज़ हम हमेशा देखते हैं, ये कानून है कि चीज़ हमेशा ऊपर से नीचे को, चीज़ हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह को आती है और न्यूटन का कानून भी यही है। अब ऊपर से जो नीचे आने वाली चीज़ है उसको हम एम जी साइन थीटा के ज़रिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैलकुलेट भी हो जाएगी आराम से। तो होता ये है कि उस जगह के ऊपर जहाँ पे ये वादी जिन होती है या वादी बैज़ा जिसको ये ग्रेविटी हिल्स होती हैं, वहाँ पे लगता ये है कि जो चढ़ाई है वहाँ को चीज़ जा रही है और जो नीचे वाली जगह है वहाँ से वो चीज़ ऊपर को जा रही है। तो वो उल्टी रिवर्स चीज़ चल रही है। तो इसको चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। मिस्त्रियों के पास एक लेवल होता है, लेवल लोहे का। वो क्या करते हैं, उस लेवल को इस तरह करके किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं। तो दरमियान में उसके वाटर होता है, लिक्विड होता है और गेज बनी हुई होती है और उसके अंदर एक बबल होता है, बुलबुला। अब हम देखते हैं अगर सेंटर में कोई चीज़ है तो वो बिल्कुल जो बबल है वो सेंटर के अंदर होगा। अगर वो चीज़ कोई नीचे को है तो वो बबल ऊपर को चला जाएगा, वो बता देगा ये चीज़ नीचे को। और इसी तरह से अगर वो चीज़ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बबल उधर को चला जाएगा। तो वो जो लेवल है जहाँ पे वादी जिन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जाके अगर लेवल रख रख दिया जाएगा तो वो जो बबल है वही बता देगा कि बेसिकली ये जो हमें चढ़ाई नज़र आ रही है वो बेसिकली उतराई है और जो हमें उतराई नज़र आ रही है नीचे वाली जगह है वो बेसिकली ऊपर वाली जगह ये है। इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं। तो लेवल जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन को बता देता है कि जो हमें बेसिकली ऊंचाई नज़र आ रही थी वो ऊंचाई नहीं थी, वो बेसिकली नीचे वाली जगह थी। अब अगर हम इसको और तरह से देखना चाहें तो अक्सर औक़ात यूँ होता है कि मिस्त्री दीवार बनाते हैं, हमारे घर वगैरह बनाते हैं या हम किसी को बिल्डिंग को बनता हुआ देख रहे होते हैं तो हमें दूर से वो दीवार लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। लेकिन जब हम उसके ऊपर जाके वो लेवल रखते हैं तो दीवार टेढ़ी होती है। अब ये हमारी नज़र का धोखा है और ये इसलिए होता है
کہ جو اس ایریے کے خد و خال ہیں، جو اس ایریے کی کنسٹرکشن ہے پورے کے پورے ایریے کی، صرف اس گھر کے والے ایریے کی نہیں، ارد گرد کے تمام ایریے کی، اس ایریے کی لوکیشن کی وجہ سے، اس ایریے کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے، لیکن جب ہم اس کے اوپر لیول رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دیوار سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ دیوار ٹیڑھی تھی۔ اس طرح ایک سائنسدان تھا ایمز، اس سائنسدان نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور اسی جو گریوٹی ہلز تھی اس کا راز اس نے فاش کیا۔ اس نے یہ کام کیا کہ اس نے ڈھلوان کے اوپر گھر بنانے شروع کیا۔ اب ڈھلوان اس طرح سے تھی، اس نے اس کے اوپر گھر بنانے شروع کیے۔ اب وہ باہر سے جو گھر تھے وہ ٹیڑھے تھے، لیکن جو اندر کا اس نے فرش رکھا وہ بالکل سیدھا رکھا۔ اب کوئی شخص گھر کے اندر کھڑا ہوتا تھا تو وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا تھا، لیکن جب وہ دیوار کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب گھر کو باہر سے جا کے دیکھا جاتا تھا تو گھر ٹیڑھا ہوتا تھا، لیکن جب گھر کو اندر سے جا کے دیکھتے تھے تو گھر سیدھا ہوتا تھا، وہ شخص ٹیڑھا نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس طرح پہاڑوں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں، اس پہاڑوں پہ درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس ڈائریکشن میں جا کے اس ایگزیکٹ جگہ پہ دیکھتے ہیں ہمیں وہ ٹیڑھا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کو درخت کو ہم دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ پہاڑی ٹیڑھی ہے، درخت بھی ٹیڑھا ہے، تو یہ بیسیکلی نظر کا دھوکہ ہے، اس کو آپٹیکل الوژن بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ماپنے کا ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے گوگل میپ۔ ٹیکنالوجی نے جتنی ایڈوانسمنٹ اب کر لی ہوئی ہے تو گوگل میپ کیا کرے گا کہ آپ وادی جن جو کہ مدینہ شریف میں موجود ہے، آپ ایک کام کریں کہ اس کی جو ایک سائڈ نیچے والی ہے اور ایک سائڈ اوپر والی ہے، ان دونوں سائڈز کو سطح سمندر سے ماپ لیں، وہ کیلکولیٹ کر دے گا گوگل میپ۔ تو جو سطح سمندر ہے اس سے جو اس طرح کر کے ہمیں نظر آ رہی ہے اوپر والی جگہ ہے، جب ہم اس کی پیمائش کریں گے اس کی پیمائش اوپر والی جگہ کی کم آئے گی اور جو نیچے والی جگہ ہے اس کی پیمائش زیادہ آئے گی۔ وہیں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بیسیکلی آپٹیکل الوژن تھا، یہ نظر کا دھوکہ تھا، جو جگہ ہمیں اوپر کو نظر آ رہی تھی وہ بیسیکلی جگہ وہ نیچے کو تھی۔ اب وہاں پہ پہاڑوں کا سٹرکچر اس طرح سے ہے، جو ارد گرد اس پہاڑی کے وہ 8 9 10 کلومیٹر کا وہ ٹریک ہے، جہاں پہ وہ اس طرح سے وہ کوئی گاڑی یا کوئی چیز جو ہے وہ سپیڈ سے جاتی ہے اور پھر وہاں جا کے رک جاتی ہے۔ اس کے ارد گرد تمام پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ جگہ ہمیں الٹ نظر آتی ہے جس طرح سے وہ ایکچوئل میں ہے اس سے۔ اب ہم اس کو ایک اور طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ دو شخص ٹرین میں آمنے سامنے بیٹھیں گے تو ایک شخص دوسرے کو ایسے بال کیچ کروائے گا، دوسرا شخص اس کو بڑی ایزیلی کیچ کر لے گا، لیکن اگر وہی شخص جس نے پہلے بال کیچ کروائی تھی اگر وہ بال ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے تو جب وہ بال ونڈو سے باہر پھینکے گا، جو شخص ونڈو سے باہر کھڑا تھا اس کے لیے بال ٹریور کر چکی ہوگی۔ اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے فزکس میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرین جس سمت میں جا رہی ہے ہم اسی سمت میں بھاگنا شروع کر دیں تو ہم چاہے بالکل ہلکا سا بھاگیں گے اور ٹرین چاہے 100 یا 120 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی ہے تو ہم بیسیکلی جب باہر دیکھیں گے ہم بھی اسی رفتار سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اب ہم اس کو ایکسپیریمنٹل الٹا کر لیں گے، ہم ٹرین جس سمت میں جا رہی ہوگی ہم اس سے الٹ سمت بھاگنا شروع کر دیں گے، تو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم بہت آہستہ جا رہے ہیں اور ہم جتنا مرضی سپیڈ سے بھاگ لیں ہم اس کی سپیڈ کو میچ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اس طرح سے بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ مدینہ میں تو اس کی ابھی تک کوئی ٹکٹ وغیرہ انہوں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو تو جب کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی زیارت کرنے جانا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں لے کے جائیں گے یا آپ لوگ غلط کام کر رہے ہو، تو باقی پاکستانی وہاں موجود ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ابھی تک تو کوئی ٹکٹ موجود نہیں ہے، لیکن دنیا کے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اب اس پہ ٹکٹ بھی لگ چکی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں جی لا آف گریوٹی کو فیل کر دیا، آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لا آف گریوٹی کیسے فیل ہو چکا ہوا ہے۔ تو لا آف گریوٹی کبھی بھی فیل نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہاں، لا آف گریوٹی فیل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پھر زمین چھوڑ کے اسپیس میں جانا پڑے گا، اسپیس میں لا آف گریوٹی ٹوٹلی فیل ہو جائے گا، کیونکہ جو نیوٹن کی جو لاز ہیں نیوٹن کے وہ آپ کے زمین پہ کام کرتے ہیں، فزکس کے جتنے بھی نیوٹن کے لا ہیں وہ زمین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔
جبکہ آئنسٹائن کے جتنے بھی لا ہیں وہ اسپیس میں ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لاز اور اس کے لاز جو ہیں ان کو ہم یہاں پہ اور وہاں پہ جب اپلائی کر کے دیکھیں گے ہمارے سامنے ساری چیز آ جائے گی. اسی طرح ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ اکثر ہم لوگ بچپن میں بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم 5 روپے کا سکہ یا 2 روپے یا 1 روپے کا سکہ پانی میں پھینک دیں یا ہم کوئی پینسل پانی میں رکھ دیں. اب وہ جب ہم پانی میں رکھتے ہیں تو ہم جب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی. وہ بیسیکلی پڑی کہیں اور ہوتی ہے, ہم اس کو کہیں اور پکڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو انعطاف بھی کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ریفلیکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں چیز کہیں ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ کسی اور جگہ پہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم گرمیوں میں صحرا میں جا کر دیکھیں تو دور ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ پانی اڑ رہا ہے. یا ہم اسی طرح اپنے ہی روڈ پہ اگر گرمیوں میں نکلیں گے ہمیں دور سے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دور سڑک پہ پانی پڑا ہوا ہے, لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پانی غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آپٹیکل الوژن یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو وادی جن میں نہ تو کوئی کرامات ہیں, نہ کوئی معجزات ہیں, نہ کوئی جنات ہیں, نہ کوئی سایہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. وہ بیسیکلی جو ارد گرد کا ایریا ہے اس ایریے کی جو فزیکل کنسٹرکشن ہے, جو اس کا فزیکلی فنومینا ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ وہ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ بیسیکلی چیز ریورس جا رہی ہے, چیز الٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. وہ چیز الٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہوتی, وہ اترائی ہی ہے, لیکن ارد گرد کے ایریے کی وجہ سے وہ جگہ ہمیں اوپر لگتی ہے اور دوسری جگہ نیچے لگتی ہے, جبکہ ایکچوئل میں وہ جو اوپر والی جگہ ہے وہ نیچے ہی ہے اور نیچے والی جگہ اوپر ہے. لیکن یہ اگر ہم اس کو عقل سے, اس کو سمجھ سے ہم دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی رب کا ایک قانون اور رب کا ایک کرشمہ, ایک رب کی قدرت ہمارے سامنے آتی ہے. ہم رب پہ یقین کرتے ہیں, اعتقاد کرتے ہیں کہ رب نے اس طرح سے دنیا کو کنسٹرکٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے, سوچنے والے اور سمجھنے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. تو جس طرح سے ہم نے ایک فیکٹ ریویل کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر, لاسٹ ویڈیو کے اندر, ایک اور فیکٹ ہم نے ریویل کر لیا وادی جن کا یا وادی بیضا کا یا گریویٹی ہلز کا یا میگنیٹک ہلز کا اس والی ویڈیو کے اندر. اسی طرح انشاءاللہ ہم اور بھی دنیا کے جو فیکٹس ہیں وہ آنے والی ویڈیوز میں ریویل کرتے رہیں گے. امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ بھی آیا ہوگا, ہمیں اچھا بھی لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.